یہ میرے سامنے 16واں پارہ رب العالمین کی لاریب کتاب، سورت کا نام سورت طٰہٰ، اور میرے سامنے آیت نمبر 124 فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمیٰ۔ قیامت کا جب میدان ہوگا، جس بندے نے قرآن سے منہ موڑا، اللہ کے ذکر قرآن سے منہ موڑا، اللہ کریم فرماتے ہیں میں 2 سزائیں دوں گا قرآن سے منہ موڑنے والے کو۔ جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں بنایا، قرآن والا عمل نہیں بنایا، قرآن کو اپنا قائد نہیں مانا، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن کے پیچھے نہیں چلا، میں 2 سزائیں دوں گا۔ ایک سزا دنیا کے اندر دوں گا، دوسری قیامت کے میدان میں سزا دوں گا۔ اللہ جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں اپنایا، قیامت کے میدان کے اندر کیا سزا دے گا اور دنیا میں اس کے لیے کیا سزا ہے؟ فرمایا پہلی سزا دنیا کے اندر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ قرآن پاک سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ دل کے سکون سے محروم کر دوں گا۔ دنیا دارو سنو، مالدارو سنو، اور دنیا کے سرداروں سنو، جاگیرداروں خانوں ملکوں سنو، اگر قرآن سے تعلق نہیں رکھا کبھی بھی اللہ دل کا سکون نہیں آنے دے گا۔ بستر پر لیٹا ہوا ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، دل بے چین ہے، دل بے قرار ہے، نیند سے معروم ہے، بے سکونی کا شکار۔ ابھی قاری صاحب تعارف کرا رہے تھے نا ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کا، غلطی کیا ہے، قصور ہمارا کیا ہے؟ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی گردن کاٹنے کی کوشش کی گئی پشاور کی سرزمین کے اندر۔ غلطی کیا تھی؟ حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی جب وفات کے بعد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ کو غسل دینے لگے تو ان کے وجود پر کوئی عضو ایسا خالی نہیں تھا جس پر ظالموں کے ظلم کا نشان موجود نہ ہو۔ منہ کالا کر کے گدے پہ سوار کر کے ان کو شہر میں پھرایا گیا۔ غلطی کیا تھی؟ سند المحدثین قاضی شمس الدین رحمت اللہ علیہ پر پتھروں کی بارش کی گئی، سارے کپڑے خون سے رنگین ہو گئے، سارا وجود لولہان ہو گیا۔ رئیس المفسرین مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی بھینسوں کی زبانیں کاٹی گئیں، طالب علم گھڑے سر پہ اٹھا کے آ رہے ہیں پانی کے نشانہ پتھروں کا بنا کر ان کا پانی زمین پہ بہا دیا گیا۔ طالب علم پیاس سے تڑپتے رہے، مولانا حسین علی بنموٹھے مقدمے بنوائے گئے، شہر چھوڑنا پڑا۔ غلطی کیا تھی؟ قصور کیا تھا؟ یہی دعوت دے رہے ہیں میری جماعت اشاعت و توحید و سنہ۔ او لوگوں، اگر دل کو سکون ملے گا، اگر دل کو قرار ملے گا تو قرآن کے تعلق کی وجہ سے ملے گا، اور آخرت میں اگر اللہ کی رحمت نصیب ہوگی تو قرآن والے عقیدے کی وجہ سے نصیب ہوگی۔ جس نے قرآن والا عقیدہ نہیں اپنایا، قرآن کو اپنا رہنما نہیں بنایا، قرآن سے تعلق نہیں بنایا، اس کی دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے۔ اور کوئی غلطی تو بتاؤ، قصور تو بتاؤ، کوئی مال کا جھگڑا ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں پہلی سزا دنیا کے اندر میں اللہ دل کا سکون چھین لوں گا، اس کی زندگی تنگ کر دوں گا۔ ناشرہ یوم القیامت اعمیٰ، قرآن سے منہ موڑنے والے بندے کو میں اللہ قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ اللہ نے یہ سعادت ہماری جماعت اشاعت و توحید و سنہ کے حصے میں لکھی ہے۔ اللہ نے ہماری جماعت کو قرآن کی خدمت کے لیے چن لیا، الحمدللہ۔ ابھی مدارس کی چھٹیاں ہو رہی ہیں، چھٹیوں کے اندر ہماری جماعت کے اکثر مراکز کے اندر قرآن پاک کا دورہ تفسیر پڑھایا جائے گا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ پنجاب کا ایک کونا ہے آپ کا ضلع اٹک، یہاں سے چلیں رحیم یار خان تک چلے جائیں وہ دوسرا کونا ہے، وہاں سے چلیں سیال کوٹ تک چلے جائیں
وہاں سے چلے میاں والی ایک کونا ہے، پورے پنجاب میں نہیں، سرحد کے اندر جائیں، سندھ کے اندر جائیں، بلوچستان میں دال بدین تک گیا، ایران کی سرحد تک گیا، ایران کی سرحد کے قریب ہم نے ایک کانفرنس کی، ہزارہ لوگ، اور جو کانفرنس کے میزبان تھے مجھے کہنے لگے، مولانا محمد یوسف ان کا نام تھا، کہنے لگے مولانا میں شیخ عبد الغنی جاجری رحمت اللہ علیہ سے قرآن پڑھ کے آیا ہوں۔ احباب میں گلگت پہنچا، وہاں پر مجھے علماء ملے، کون ہے آپ؟ ہم نے پنڈی میں شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے قرآن کی تفسیر پڑھی۔ میں خسدار کے اندر پہنچا، خران میں پہنچا، ایک عالم مولانا عبد الشکور صاحب مجھے کہنے لگے مولانا میں نے سن 65 میں شیخ القرآن سے پنڈی میں قرآن پڑھا تھا۔ کہاں کہاں ہماری جماعت کی قرآن کی خدمت کی آواز گونج رہی ہے۔ اللہ کریم کی مہربانی، اللہ کا احسان، اللہ نے قرآن کی خدمت کے لیے ہمیں قبول کر لیا۔ قیامت کے میدان کے اندر جس نے قرآن سے منہ موڑا اس کا انجام اللہ فرماتے ہیں ناشرہ یوم القیامت اعمی، ایسے بندے کو میں اندھا کر کے اٹھاؤں گا، کال آج رو رہا ہے اور اللہ کے دربار میں عرض کرتا ہے رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا، کیوں بنا اسے محروم کر دیا، دنیا میں تو میں اچھا بھلا دیکھنے والا تھا۔ رب العالمین کا جواب قال کذالک، اللہ کریم فرمائیں گے یہی حشر تیرے ساتھ ہونا تھا۔ اللہ کریم کیوں؟ اللہ کریم فرمائیں گے اتدک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا۔ او ظالم، دنیا کے اندر میں اللہ کریم کا قرآن تیرے پاس چل کے آیا تھا، قرآن سنانے والے چل کے آئے تھے، قرآن بیان کرنے والے چل کے آئے تھے، لیکن فنسیتها، اے ترکتها، تو نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن بیان کرنے والوں کی طرف توجہ نہ دی، ان کو وہابی کہا، ان کے خلاف فتویٰ بازی کی، ان کے راستے میں کانٹے بچھائے، ان کو پتھروں کا نشانہ بنایا، اور دنیا میں تو نے قرآن سے منہ موڑا، آج میں اللہ کی رحمت نے تجھ سے منہ موڑ لیا۔